ان کے والد صاحب نے حج کیا ہوا تھا، میرے نانا نے۔ میری ماں کہا کرتی تھی کہ ایک دفعہ میں نے تمہارے ساتھ حج کرنا ہے۔ پاسپورٹ بنانے کے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے، سارے ریسورسز اور سارے۔ خاص طور پہ وہ بھائی جو بہت برے پھنسیں گے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی بہن کا حصہ کھایا ہوا ہے۔ میں نے سائیکل سے لے کر بڑا 72 ویلر ٹرالا تک چلایا ہوا سر۔ اللہ اکبر، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے پیسے مارے ہیں، کسی کا حق کھایا ہے اور آپ حج کر رہا ہو تو یہ مسٹر کلین ہو جائیں گے؟ نو، یس، نہیں ایسا۔ خاص طور پہ وہ بھائی جو بہت برے پھنسیں گے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی بہن کا حصہ کھایا ہوا ہے، اپنے بھتیجوں کا، خاص طور پہ بھانجوں کا، یتیموں کا۔ وہ معافی نہیں ہے، وہ نہیں ہے سر، وہ اس کو 1 کروڑ حج بھی نہیں معاف کر سکتے سر۔ وہ نہیں دھلائی ہو سکتی، نہیں، وہ نہیں ہو سکتی، وہ ڈرائی کلیننگ نہیں ہوگی، نو وے سر، نیور سر۔ وہ پھر اس نے حج نہیں کیا، وہ اس نے حج کا سفر کیا ہے۔ حج کا سفر ایویں، مطلب آپ نے ٹریول کیا، آپ نے اور اپنے فنکشن اٹینڈ کیا۔ عرفہ میں تھا سر، بہت شدید گرمی تھی، تو میں نے نا جی وہاں سے وہ ایئر ٹائٹ جو برف کے کیوبز ہوتے ہیں نا جی، وہ اس کے پیکٹ ملتے ہیں سر، وہ ملتے ہیں یہ جو بڑے بازار بنگالی محلہ ہے وہاں پہ مشہور، یا بڑے بڑے جو وہ ہیں وہاں سے نا جی، وہ جو ریڑھی ہوتی ہے نا جی کنسٹرکشن والی، اس کو، یا عرویہ ایک ہوتا ہے جس پہ ہوٹلوں میں سامان لوڈ کر کے لے جاتے ہیں، وہ اگر کہیں سے مل جائے تو وہ میں نے لے کے نا جی، وہ ٹرالیز ہر ہوٹل کے باہر ہاں جی، وہ میں نے نا جی وہ ایئر ٹائٹ جو آئس تھی نا اس کے کیوب، وہ میں نے بھر کے لے گیا وہاں پہ، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ جو شوگر والے ہوتے ہیں نا جی، ان کے پاس جو انجیکشن ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے، وہ آئس باکس میں رکھنا، آئس باکس میں رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے آئس بھی چاہیے نا۔ آئس باکس خالی آئس باکس نہیں رہے گی اگر آئس نہیں رہے گی، ہاں جی، آئس کتنی دیر سروائیو کرے گی؟ وہ 3 دن۔ جی سر، جی سر، جی سر۔ وہ میں نے نا جی ایک یہ آموں کی پیٹی جو خالی ہوتی ہے اس کے اندر وہ میں نے سارے بھرے، اور میں نے شولڈر پہ رکھے ہوئے، تو میں جب کسی انٹر ہوتا نا تو میں وہاں سے پوچھتا بھی کسی کے پاس ویکسین ہے، تو یہ برف ہے میرے پاس۔ بہت سارے لوگ اٹھتے تھے، تو ایک خاتون جو تھی نا جی وہ اٹھی، جو آج تک میرے فریم میں ہے کہ وہ اٹھی ہے، اس نے مجھے ایسے کہا خدا تمہارا بھلا کرے، یہ مجھے چاہیے تھی، یہ چاہیے تھی۔ اس نے آئس باکس آگے کیا، اب میں جتنی دیر آئس باکس میں وہ برف کے کیوب ڈالتا رہا، اس خاتون نے ایسے مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ایسے دیکھ رہی تھی، ایسے دیکھتی رہی، اور اس کے بعد مولانا جی جب وہ پورا ہوا تو وہ آگے بڑھی، اس نے میرے ماتھے کو چوما، اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کتنی خوش قسمت ہوگی ماں تمہاری۔ میری ماں کو مرے ہوئے اس وقت 12 سال گزر چکے تھے، اور میری ماں جو تھی ان کے والد صاحب نے حج کیا ہوا تھا، میرے نانا نے۔ مجھے یاد ہے ان کو میں نے خانے وال کے اوپر بٹھایا تھا، کراچی سے وہ جہاز کے اوپر بیٹھ کے گئے، پانی والے جہاز پہ، ہاں بحری جہاز، ہاں اس وقت۔ تب سے میری ماں کہا کرتی تھی کہ ایک دفعہ میں نے تمہارے ساتھ حج کرنا ہے، تمہارے ساتھ کرنا ہے، آپ کے ساتھ؟ ہاں جی۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ جو لمحہ تھا نا جی، تو کوئی ایسا وسیلہ نہیں بنا تب تک؟ نہیں سر، تھا اس میں؟ ہاں نہیں، اس وقت پاسپورٹ ہی نہیں بنا ہوا تھا، یا پاسپورٹ بنانے کے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے، سارے ریسورسز اور سارے۔ وہ جو 1 سیکنڈ تھا نا جی، جب اس خاتون نے کہا کتنی خوش قسمت ہوگی تمہاری ماں، اس رات کو میں جب مزدلفہ کے اندر جا کے سویا، اس پتھریلی زمین کے اوپر، اس خیال کے اندر، تو میں نے اس رات خواب میں دیکھا
اپنی والدہ محترمہ کو. اللہ اکبر. ماں میری ایک نہر کے کنارے پہ نا جی پاؤں نہر کے اندر ایسے لٹکائے ہوئے بیٹھی. تو میں اپنی ماں کے پاس آیا ہوں. میں نے کہا ماں بڑی بھوک لگی. تو میری ماں نے کہا ایسا سیب تو نے زندگی میں نہیں کھایا ہوگا، یہ لگا ہوا. اتنا سا پورشن تھا وہ. جب صبح میں اٹھا، اب فجر کی نماز کے بعد فوراً وہاں سے موو کرنا ہے. اب وہ جو چلتے ہیں نا جی قافلے، تو ہزاروں لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اس میں 70% لوگ بچھڑ جاتے ہیں. ہاں ہاں. پھر وہ آ کے ملتے ہیں جمرات پہ کہیں یا پھر اپنے خیموں میں. تو اسی قافلے کے اندر پھر مجھے وہ خاتون ٹکرائی، وہی خاتون مجھے ٹکرائی، اور اس نے مجھے کہا میرے بچے ٹھنڈا پانی ہے میرے پاس تمہارے لیے. تو میں نے ان سے پانی لیا تو میں نے کہا اماں یہ تو زمزم ہے. کہنے یہاں زمزم ہی ہے ٹھنڈا میرے پاس، بس ایک ہے تمہارے لیے میں نے رکھا تھا کہیں مل جاؤ. یقین تھا کہ مل جاؤ گے. اے اللہ. واہ 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 واہ. واقعات بڑے بڑے مزیدار ہوتے ہیں سر. ایک کہیں میں نے سنایا بھی ہے یہ بات. ایک میں گم شدہ حاجیوں کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا، تو ایک اماں مجھے مل گئی. میں نے کہا پتر میں نے قصور دی لاری چ با دے. میں کہا اماں مکہ مکرمہ تو مکہ ہی قصور کے تو لبا گیا. میں کہا اماں تو نہیں یاد ہے تسی جہاز سے بہ کے آئے. کہندی او پتر میں نا اپنی نوح دے ڈر تو بیٹھی رہی. بڑی کپتی ہے. اچھا. ਉਹਦੇ خوف تو میں بیٹھی رہی، ورنہ میں تے جہاز تو ڈر لگدا سی. ਉਹਦੇ خوف تو بیٹھی رہی. یس. میں کہا یا اللہ ان کی کریے. اچھا جی تھوڑا سا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگے ہوں گے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے. وہ اس کی بہو سامنے آ گئی. تو میں نے کہا اماں وہ لڑکی تمہیں دیکھ کے رو رہی. کہندی یہی تو میری نوح ہے. اب وہ اماں آئی، جب اس کے قریب اماں اس کو ملی، اماں نے بڑا اس سے پیار کیا کپتی نوح کو، اپنی کپتی نوح. ہاں. تو میں اماں کے پاس میں کہا اماں جی میرے لائے کی خدمت ہے. اماں کہندی جا پھر دفعہ ہو جا پر 1.5 گھنٹہ تو میرا ضائع کرتا. میں کہا نو پرابلم، میں اپنی ڈیوٹی کر دیتی. میں اپنی ڈیوٹی کر. وہ اماں مجھے کبھی نہیں بھولی. واہ 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 واہ. لیکن کمال سفر ہے سر وہ. ایک ایک لمحہ. یس. مجھے آج بھی نعمان اجاز صاحب یاد آتے ہیں. سسر تھے ان کے، بزرگ تھے. جی جی اکٹھے تھے ہم لوگ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو میں نعمان بھائی کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنا حج تو کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ کس طرح ان کو سنبھال رہے تھے، اتنا ان کو پیمپر کرتے. او مائی گڈنس. اصل حج تو وہ تھا، وہ والا تھا. وہ خود تو کر ہی رہے ہیں، وہ تو ہو ہی جانا ہے، وہ تو ہو ہی جانا ہے. وہاں پہ تو وہ جو ان کو پیمپر کرتے تھے، ان کو جو سنبھالتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے نا جی، اس پہ مجھے بڑا رشک آتا تھا کہ کس قدر خوش قسمت ہے نعمان اجاز صاحب کے اللہ پاک نے ان کو حج تو دیا ہی ہے، ساتھ خدمت بھی دی ہے. میں نے بڑی ولیوں کی کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں سر جو خدمت میں ولی ہوئے ہیں. تو مجھے ہاں جی تو نعمان اجاز صاحب مجھے یاد آتے ہیں کبھی کبھی. بڑے خوش قسمت ہیں سر. کاش میرے ماں باپ آج ہوتے نا جی. میں بائی روڈ لے کے جاتا ان کو، میں ان کو بائی روڈ یہاں سے لے کے جاتا اور ایک ایک چیز دکھاتا ان کو، کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ڈرائیونگ میں بڑی صلاحیتیں دی ہیں سر. میں نے سائیکل سے لے کر بڑا 72 ویلر ٹرالا تک چلایا ہوا سر. 72 ویلر ٹرالا سوائے یو ایس اے کے کہیں نہیں چل سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف دنیا میں یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے جس کے موٹر وے اسٹریٹ ہیں سر، ٹرن نہیں ہوتے، کوئی کرو نہیں ہے اس میں. بالکل نہیں ہے سر، ورنہ تو وہ تو والا ہی پڑا رہا ہے اس کا. وہاں تک چلایا ہوا ہے. اور بڑا میں نے سفر کیا ہوا ہے سر زندگی میں. میں نے اپنے بچوں کو پاکستان کا اور دنیا کا کوئی کونا ایسے نہیں ہے جو نہ دکھایا ہو، صرف اس لیے کہ بھی کتابوں میں تو پڑھ کے نہیں نا پتہ چلے گا. Physically you have to be present there. Absolutely. You have to be physically present. تو آج میں سوچتا ہوں میرے ماں باپ زندہ ہوتے، دنیا میں ہوتے، میں ان کو بائی روڈ دونوں کو بٹھا کے دنیا کا ایک ایک کونا میں ان کو دکھاتا
کہ اللہ نے جو یہ خلق کیا ہے، یہ کائنات کس قدر خوبصورت اور پاورفل ہے سر. تو وہ جو دعائیں آ رہی ہیں، وہ جو لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، جو تھیلیسیمیا میں دوبارہ اس موضوع پہ آ رہا تھا، جو وہ مائیں جو دعائیں دیتی ہیں، وہ جو بچے جو ہیں جب آپ کی طرف دیکھتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مزے کے لطیفے بھی سناتے ہیں ان کو، ساتھ ان کو بیچاروں کو وہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اللہ میں نے ایک وسیلہ نہیں بنا چھوڑا، بڑا ہی خوبصورت ہے، جا تو موج کر، بڑا ہی مزیدار ہے. ماں اور باپ وہ واقعی کتنے خوش قسمت ہیں اور کتنے وہ رشک کرتے ہوں گے، اور واقعی وہ جنت کی اس جگہ پہ بھی بیٹھ کے وہ ٹانگیں نہر پہ لٹکا کے اور وہ جنت کے پھل کھا رہے ہوں گے. کہ یار ایسی اولاد، اس قسم کی اولاد جو ہر لمحے جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ جو ہے وہ پھل بھیج رہی ہے اور ٹھنڈا پانی بھیج رہی ہے اور سارا کچھ اولاد بھیج رہی ہے. پرسوں سر نا جی میری بیٹی جو ہے ویل چیئر، ایک بڑی خوبصورت ویل چیئر تھی، وہ حج پہ ہم نے یوز کی تھی. وہ اکثر میں یہاں سے لے کے جاتا ہوں کیونکہ وہاں وہ چائنا والی جو ملتی ہے نا سر، وہ اکثر نا ویٹ زیادہ ہو تو ٹیڑھی ہو جاتی ہے. یہاں نا یہ پیڈلز ٹوٹ جاتے ہیں، یس وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بالکل. تو اب مجھے یہاں سے ایک کمپنی ہے، میں ان کو فون کرتا ہوں، وہ مجھے بڑی اسپیشل ویل چیئر بنا کے دیتے ہیں. تو وہ میری بیٹی نے کہا کہ وہ دے کے آئیں وہاں پہ، پرسوں کی بات ہے. تو انٹر ہوئے تو وہ بچے نا جی 3 ہمارے پاس لائنیں ہیں جن بچے بیٹھے ہوتے ہیں. تو تھیلیسیمیا والی، جی تھیلیسیمیا والے، یہ سندس فاؤنڈیشن. تو میں جیسی انٹر ہوا نا جی، تو وہ بچے جب مجھے دیکھتے ہیں نا تو وہ ایک ہمنگ سی پورے ہال سے جاتی ہے نا، ابو اللہ وہ ہمیں جو کان میں پڑتا. وہ ایک بچہ تو جو تھا نا جی وہ اٹھ کے چل ہی پڑا، وہ جلدی سے وہ نرس جو تھی اس نے پکڑا کے وہ لگی ہوئی، یعنی وہ مجھے ایسے گلے ملنے کے لیے وہ اس نے جلدی سے اس کو پکڑا، وہ اس کے ہاتھ پہ وہ اس نے پکڑ کے ایسے بٹھایا. پھر میں جلدی تیزی سے اس کے پاس آیا، وہ ایسے میرے گلے کے ساتھ وہ ایسے وہ جھولے بھی لیتا ہے لٹک کے، ہاں لٹک جاتا ہے. پھر اس کو پیار کرتے ہیں، پھر وہ کھیلتا ہے. جب ویسے وہ ملتے ملتے جب سب لوگوں کی طرف آ رہے تھے، اب میں کھڑا تو یہاں پہ ہوں لیکن باقی 20-22 جو بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا جی، ان کے چہرے پہ جو اس وقت مسکراہٹ ہوتی ہے نا سر، جو میں دور سے دیکھ رہا ہوں، جو تازگی ہوتی ہے، چہرہ کھلتا جس کو کہا جاتا ہے کہ چہرہ کیسے کھلتا ہے. اللہ جتنے بھی ماں باپ ہوتے ہیں نا جی، وہ ان بچوں کے پاس انہوں نے کوئی چپس رکھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بھی نہیں کھا رہا ہوتا سر، کیونکہ وہ ایک آسان پروسیس نہیں ہے، وہ سارا آسان پروسیس نہیں ہے، ماؤں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی پروسیس بڑا مشکل ہے. تو وہ جو آپ کو دیکھ کے ان کا دھیان بڑھتا ہے اور وہ مزے سے سارا کچھ کر لیتے ہیں، وہ چپسیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی نعم البدل ہے؟ نو وے سر، نو وے سر. جو مجھے تازہ، زندہ اور توانا اور جوان رکھتا ہے. جی سر. اللہ. اس دفعہ جو میں وہاں سے گزرا تو ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا ٹیڑھا، اس کی وجہ سے ٹریفک بڑی مشکل سے جا رہی تھی. کہاں پہ؟ یہ لنک روڈ، ادھر لاہور میں سر. اچھا. تو لوگ بڑے شالیمار لنک روڈ پہ. تو میں اترا تو میں نے اس کو بتایا ٹرک والے کو، میں نے کہا یار پبلک ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کا کاروبار ہے، اگر جگہ ہے آپ تھوڑا سا ایسے کر لیں. اب میرے وہ ماسک بھی لگا ہوا تھا، وہ جلدی سے اس بیٹھا ہی نہ بیٹھ کے اس نے ٹرک آگے کر کے اس کو سیدھا کر کے انہوں نے کہا بھائی جان معافی، اللہ کو بھی معافی، لیکن جانا نہیں تسی. ہاں میں کہ کیوں جی؟ کہنا اے ویل چیئر آئی ہیں نویاں سندس واسطے 2 فریش 2 بلیک. اللہ دیکھ اللہ کا نظام کیا ہے کسی کی سمجھ میں آ نہیں سکتا. تو جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر رہا ہے، وہ اللہ کا